السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی توقیر گھر واپس آتا ہے، ریحان اور مصعب بھی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اسے منہ تک نہیں لگاتے۔ لیکن جیسے ہی یہ گھر کا افسردہ ماحول دیکھ کر توقیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ریحان سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں معصومہ کو ڈیورس دے دوں گا بہت ہی جلد۔ ریحان دل ہی دل میں تھوڑی سی خوش ہوتی ہے کہ چلو کوئی تو بات مان رہا ہے، لیکن توقیر تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں صبح ہی جلد جا کر معصومہ سے بات کروں گا۔ وہ گاڑی لیتا ہے، صبح معصومہ کے پاس جا رہا ہو، وہ اس کے گھر پہنچتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے وہ تو اپنے پرانے گھر چلی گئی ہے۔ اس کا فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے کل کھانے کے لیے پرانے گھر گئی ہوئی ہے۔ لیکن توقیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس گھر میں جاتا ہے، وہ معصومہ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، میں اس رشتے کو مزید نہیں چلا سکتا، میں تمہیں ڈیورس دینا چاہتا ہوں۔ اس کے یہ بات کرنے سے پہلے ہی کہتی ہے کہ پہلے تمہارا بیٹا تھوڑی کر گیا ہے میرے ساتھ، میرے باپ کے جنازے کو گندا کر گیا ہے، کیونکہ اس نے بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں۔ تو پھر تم اب آ گئے ہو، تمہاری بیوی جس نے میرے باپ کو اتنی باتیں سنائی کہ اس کا دل پھٹ گیا باتیں سن کر، وہ فوت ہو زیادہ غصے ہوتی ہے۔ اور توقیر جیسے ہی یہ بات سنتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، اسے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ واپس چلا آتا ہے اور جیسے ہی گھر واپس آتا ہے تو ریحان اور موسیٰ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ کہتا ہے کہ اپنی مما سے کہ مما ڈیڈی آ گئے ہیں، میں ان سے بات کر کے آتا ہوں، لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ ابھی وہ تھکا ہوا آیا ہے، تھوڑی دیر تک ریسٹ کرنے دو، بعد میں بات کر لینا۔ لیکن وہ چلا جاتا ہے موسیٰ اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اس کو ڈائیورس دی یا اپنے نہیں۔ لیکن اس کا باپ یہ سن کر بہت زیادہ غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جا کر اس کے بہت زیادہ انسلٹ کرنے کی، وہ بھی اس کے باپ کے جنازے، اور تمہیں نہیں پتا کیا تمہاری تربیت ہم لوگوں نے یہی کی ہے، ہم نے تو کبھی آپ کی تربیت ایسی کی نہیں ہے۔ توقیر کہتا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی ڈیورس نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے اور یہ میں نے کوئی سے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے شادی کی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے سارے حق تو ادا کر رہا ہوں۔ لیکن موسیٰ جیسے ہی اپنے باپ کے آگے بولنے لگتا ہے تو توقیر تو اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے اور ریحان بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ یہ کیا کیا تم نے، بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مارا اس لڑکی کے خاطر۔ لیکن توقیر کہتا ہے میں اب اس کو کبھی بھی ڈائیورس نہیں دوں گا۔ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ توقیر تو اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ دے مار کر باہر چلا جاتا ہے، لیکن موسیٰ بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گی میری لاش ہی گھر واپس آئے گی اور میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں آپ نہیں جانتی۔ لیکن اس کی والدہ بہت زیادہ سمجھا رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جس سے ہم لوگ پریشان ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد موسیٰ خود کو نقصان پہنچا لے گا، خود کو گولی مار لے گا، لیکن وہ گھر والوں کے کسی کی بھی نہیں سنے گا اور بہت ہی جلد توقیر جو ہے وہ معصومہ کو ڈیورس دینے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی موسیٰ خود کو گولی مارے گا تو ریحان جو کہ بہت زیادہ برا سلوک کرے گی توقیر کے ساتھ، توقیر اس کے بہت زیادہ منتیں کرے گا وہ، لیکن اس کو منہ تک نہیں لگائے گی۔ جیسے یہ حالات دیکھے گا توقیر تو وہ بہت ہی جلد معصومہ کو طلاق دے دے گا۔ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے۔ موسیٰ تو بہت زیادہ سمجھداری سے کام لے رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو مینج کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا باپ اس کی بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ موسیٰ کئی بار اپنے باپ سے کہہ چکا ہوتا ہے کہ ابا جان میں اس لڑکی کو آپ کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ممی بہت زیادہ سلوک سے رہیں، کیونکہ اس لڑکی نے آپ سے شادی صرف پیسے اور شہرت کے لیے کی ہے۔